قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکلام القدیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف سب کی سب اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے۔ وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا ہم سب پر کروڑہ شکر ہے اور اس کی ذات کا ہم سب پر بے انتہا احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی سانسوں کو آج اس قدر طول دیا کہ ہم اسی کی بارگاہ میں اسی کو رکوع اسی کو سجود اور اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور آپ سب لوگ مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان عالم اسلام پوری دنیا کو یہ جو کرونا وائرس کی صورت میں وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سب سے دور فرمائے اور جو مسلمان اس وبا کا شکار بنے ہیں اللہ رب العزت انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے اور جو اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین ذی وقار یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے فرمایا وہ لوگ اللہ سے بھی سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں فرمایا وہ اہل علم ہیں۔ کون ہے؟ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کے پاس علم نہیں اس کی زندگی بالکل بیکار ہے اور جس کے پاس علم ہو وہ شخص ہر چیز میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اہل علم ایک ہوتا ہے عابد ایک ہوتا ہے عالم۔ عابد اور عالم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار بندے کو اور عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک علم کی مجلس کے اندر چند لمحوں کے لیے بیٹھنا یعنی علم کی مجلس کے اندر چند لمحوں کے لیے بیٹھنا فرمایا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بندہ 60 سال اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی ریاضت کر رہا ہے فرمایا وہ اس سے بہتر ہے کہ جو بندہ بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہا ہے۔ آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کو نقل کیا۔ ایک دن شیطان
دریا کے کنارے پر اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تم نے آج کیا کیا کام کیے؟ تو بڑے بڑے چیلے آئے، بڑے بڑی چیزیں انہوں نے بیان کی۔ ایک نے کہا کہ ہم نے آج جو ہے وہ 2 قبیلوں کے اندر لڑائی کروا دی۔ شیطان نے کہا کوئی بڑا کام نہیں، کوئی اور کام، کوئی اور چیز بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ جھوٹ بلوا دیا لوگوں سے، لوگوں کی غیبتیں کروا دی، چغلیاں کروا دی۔ شیطان نے کہا نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات بتاؤ جس سے میرا دل خوش ہو جائے، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں طلاق کروا دی مرد اور عورت کے درمیان۔ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی بات ہے تو وہ بتاؤ۔ ایک چھوٹا سا چموردرا، چھوٹا سا چیلا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے بھی ایک کام کیا ہے۔ شیطان نے پوچھا تو نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ ایک لڑکا، ایک طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کا ذہن ورغلا کر، اس کا ذہن جو ہے وہ علم دین کی بجائے ہٹا کر اسے گمراہ کر کر کسی دنیا دار کے پیچھے لگا دیا ہے، دنیا داری کے پیچھے لگا دیا اس کو۔ شیطان نے کہا اوہ ہو، یہ کام تو نے بڑا اچھا کیا۔ شیطان بڑا خوش ہوا، اس چیلے کو اٹھا لیا۔ اب باقی جو شیطان کے چیلے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم نے لوگوں میں جنگیں کروا دی، فساد کروا دیا، ہمیں تو شاباشی نہیں ملی۔ اس چھوٹے نے اتنا سا کام کیا کہ ایک بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو روک کر کسی اور پاسے لگا دیا۔ شیطان بڑا خوش ہوا۔ شیطان نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا ماجرا کیا ہے۔ شیطان نے صبح ہی اس نے کہا میرے ساتھ چلو، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں اس سے اتنا خوش کیوں ہوا۔ صبح کا وقت ہوا، ایک بابا جی عرصہ دراز سے مسجد کو آ کر کھولتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، تہجد کے وقت آتے۔ اب شیطان انسانی روپ کے اندر آ کر ہاتھ میں چھوٹی سی بوتل پکڑ کر ان بابا جی سے کہنے لگا کہ بابا جی مجھے ایک مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں گے؟ کہا جی کیا مسئلہ ہے بتائیں۔ کہا مسئلہ یہ ہے، کیا اللہ رب العزت یہ پوری کائنات کو اس شیشی میں بند کر سکتا ہے؟ اب بندہ عبادت گزار تھا، علم نہیں رکھنے والا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی دنیا اس بوتل میں کیسے بند کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، دنیا چھوٹی ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، انسان ہے، جنات ہیں، حیوانات ہیں، یہاں پر درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اس بوتل میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ شیطان نے کہا بس ٹھیک ہے۔ شیطان نے آگے جا کر کہا کہ اس بندے کی جتنی عمر کی عبادت تھی نا، وہ سب کی سب رائے گاہ چلے گی اس کا یہ جملہ کہنے سے۔ ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو گئی، ساری زندگی کی عبادت، روزانہ آ کر جو تہجد کی نماز پڑھتا تھا سب ختم اس کا یہ جملہ کہنے سے۔ شیطان نے کہا آگے چلو۔ ایک اور مسجد میں گئے، ایک عالم دین وضو فرما رہے تھے، ان سے پوچھا کہ حضور والا آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا جی کیا؟ وضو کر کے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا بھی کیا سوال ہے تیرا؟ کیا اللہ رب العزت اس شیشی کے اندر اس پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ وہ عالم دین فرمانے لگے مجھے تو انسان نہیں لگتا بلکہ تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کیا کہا؟ شیطان لگتا ہے۔ کہا تو یہ بات کرتا ہے کہ اللہ اس شیشی کے اندر پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ شیشی کی بات کرتا ہے میرا رب چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے نکے میں سے گزار دے۔ تو یہ بات کرتا ہے میرا رب تعالیٰ چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے نکے کے اوپر کھڑا کر دے، وہ تو اتنی قدرت رکھتا ہے۔ شیطان نے کہا دیکھا اس بندے نے علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی بچا لیا۔ اب یہ اگر علم دین حاصل کر گیا ہے، اب یہ لوگوں کے بھی عقائد و نظریات کو محفوظ کر لے گا۔ لوگوں کے سامنے جب تبلیغ کرے گا تو انہیں عقائد و نظریات ان کے صحیح کر دے گا۔ اگر یہ بندہ علم دین حاصل نہ کرتا تو لوگ جاہل بن جاتے، جہلا ہوتے لوگ۔ ہمارا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کر لیتا ہے وہ اپنی بھی اصلاح کرتا ہے
اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی بھی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ علم دین کی فضیلت ہے، یہ علم دین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا علم دین حاصل کرنا، اللہ اکبر، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کا حصہ ہونا ہے، نہیں، جس عمر کے حصے میں ہو علم حاصل کیا کرو، علم کی مجلس میں بیٹھا کرو، سوالات کیا کرو جن کے متعلق تمہیں نہیں پتہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے عقائد و نظریات جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے مکتب میں جانے کے لیے، اپنے مدرسے میں جانے کے لیے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ رب ذوالجلال اس کو اس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو، کہ ان پروں پر چل کر جائے۔ آج دیکھیں ہماری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ پروٹوکول دینا ہو نا، کوئی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو، تو اس کے نیچے جو ہے وہ ریڈ کلر کا قالین بچھا دیا جاتا ہے۔ پھر ریڈ کلر کا قالین یہ نہیں کہ وہ جب تک جہاں بھی جائے گا ریڈ کلر کا قالین جائے گا، اس کو اعزازیہ دینے کے لیے وہاں سے جہاں سے اترا ہے اور جس مقام تک پہنچا ہے اپنی سواری تک وہاں ریڈ قالین بچھا دیا جاتا ہے اس کی عظمت اور اس کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ لیکن قربان علم دین حاصل کرنے والوں کے اوپر فرمایا جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ مکتب میں نہیں پہنچتا، اللہ کے نورانی فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم دین کی طلب رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو بے انتہا پسند ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہے اپنا 12 جون کو نا، آج سے 11 سال قبل ایک سانحہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، اچھے طریقے سے یاد ہوگا، کیونکہ وہ سانحہ جو تھا نا وہ جامعہ نعمیہ کے اندر ہوا تھا۔ ہمارے استادی گرامی، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ 12 جون کو آپ کو جو ہے وہ خودکش دھماکے کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کیوں شہید کیا ہوگا؟ لوجک کیا تھی؟ بہت سے عالم دین پھرتے ہیں، انہیں کو شہید کیوں کیا گیا؟ بڑے بڑے مذہبی سکالر نظر آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، انہیں کو شہید کیوں کیا گیا؟ انہیں کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ یہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ انہیں ٹارگٹ صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کیا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا خودکش حملے حرام، سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا طالبان کے خلاف، سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جمع کر کے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر اپنی جان کو محفوظ رکھنا بہت جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ بن گیا تھا۔ لوگ گھروں سے نکلتے تھے، پتہ نہیں گھر میں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، آئے دن دھماکے، کبھی یہاں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی وہاں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی وہاں دھماکہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف بات کر سکے۔ ہمارے استاذی گرامی قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سب سے پہلا فتویٰ جاری فرمایا اور یہ بتایا اور باور کروایا کہ یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ بالکل حرام ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ اور آپ کی شخصیت کے متعلق اگر میں بیان کروں نا تو یقین مانے اہل علم کے لیے نا، اہل علم علماء کے لیے آپ بہت بڑا آئیڈیل ہیں۔ جب علم آ جاتا نا، علم تو علم یہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، عجز و انکساری پیدا کرتا ہے علم۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی دیکھیں علم آ جاتے ہیں تکبر آ جاتا ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ علم آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے، گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، لوگوں سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے، لوگوں سے سلام بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس طرح متکبرانہ انداز ہوتا ہے۔ نہیں، علم آ جانا، علم کے ساتھ
عاجزی آ جانا یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور میرے استاد گرامی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، درس نظامی پڑھتے تھے، ہمارے ابتدائی سال تھے، میں نے ان آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ ایک تو ساری زندگی انہوں نے وائٹ سوٹ پہنا، دوسرے نمبر پر اگر جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں تو جوتیاں بکھری پڑی ہیں نا، تو اس طرح ہماری کلاس کے اندر کبھی طلباء چلے جاتے کلاسوں کے اندر تو ان کی جوتیاں بکھر جایا کرتی تھیں، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ خود اپنے ہاتھوں سے جوتیوں کو سیدھا کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنا بڑا شخص کہ وقت کا حاکم بھی آپ کے در پر آ جائے، اور آپ کی عجز و انکساری کا عالم دیکھیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک پرانی سی موٹر سائیکل کے اوپر اپنا جو ہے وہ وقت کو صرف کیا ہے، زندگی گزار دی ساری، کوئی پروٹوکول نہیں لیا، کوئی مراعات حاصل نہیں کی حکومت سے۔ اللہ لے سکتے تھے سب کچھ آپ، لیکن میں کہتا ہوں علماء کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ ہے، آپ آئیڈیل ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم آ جاتا نا تو وہ کہتے ہیں ہم چما دگرے نیس، ہمارے جیسا کوئی نہیں، علم آ جائے تو پھر عجز و انکساری بھی آنا ضروری ہے۔ تو عاجزی اور انکساری اس قدر، اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگوں کی تو بات دور کی بات ہے، کوئی مفلس شخص، عام غریب شخص بھی آ کر اپنا جو ہے وہ دکھڑا بیان کر دے تو آپ اس کی پوری گفتگو سنا کرتے تھے۔ شاہ علیہ رحمہ کی صفات تھیں۔ آج 12 جون ہے، آج ان کا یوم شہادت ہے، یقین مانیں ان کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں ہم اپنے سامنے کہ کس انداز سے سادہ زندگی گزار دی، اللہ اکبر، ایسے علماء زمانے کے اندر بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تو فیلڈ ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ تو زیادہ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی فون کر لے تو بھائی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کہہ لے حضور والا آ کر دعا کر دیں تو کہتے بس خود ہی کروا لیں، بس جس طرح بھی ہے، ٹائم نہیں ہے اپنے پاس۔ لیکن قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام بندہ، طالب علم، میں چھوٹا سا بندہ، اس زمانے کے اندر ایک نکاح کے لیے لے گیا، میں کہا حضور والا میرے ماموں کا نکاح ہے، آپ نے پڑھانا ہے۔ یقین مانے ان نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو بچہ آ کے مجھ سے ٹائم لے رہا ہے، نہیں، دے دیا ٹائم مجھے، آگے وہ کہ ان کی صفات تھی۔ اور 12 جون سے قبل 10 جون کے اندر ایک بہت بڑا ایوان اقبال کے اندر آپ نے اپنا جو ہے وہ پورے پاکستان سے علماء کو اور اکابر اہل سنت کو، پیران عظام کو اکٹھا کر کے بہت بڑا آپ نے جلسہ کیا، اور اس جلسے کے اندر یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی کہ جتنے بھی خودکش دھماکے ہو رہے ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اس کے بعد 11 جون اور 12 جون بروز جمعۃ المبارک، آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد اپنی مسجد سے نکل کر اپنے دفتر میں آتے ہیں تو ایک خودکش حملہ آور آتا ہے دفتر کے اندر، اور آپ کے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ چند ایک طلباء تھے، 4 سے 5 طلباء، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ سامنے ذوقار ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں رکھنا بھی چاہیے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، لوگوں کے تحفظ کی خاطر، ساری زندگی کوئی کسی سے کوئی مفاد حاصل نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف دین و اسلام کی خاطر کیا ہے۔ جب ڈنمارک نے خاکے شائع کیے، شاید آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، یہ 2004 اور 5 کی بات ہے، ڈنمارک نے جو ہے وہ خاکے شائع کیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توہین کرنے کے لیے کارٹون بنائے، سب سے پہلے جنہوں نے کال دی وہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، کہ جس نے پورے لاہور کے اندر سب سے بڑی جو ہے وہ ریلی نکلی، اور ان کے عوض آپ کو جو ہے وہ سلاسل یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو وقت گزارنا بھی پڑا، کئی دن تک گزارے آپ۔ اور یہی ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نہیں، آپ دیکھیں کہ کئی علماء جو ہوتے ہیں نا، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات حق بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، انہیں نوکریوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، حکومت کے خلاف بات کریں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ حکومت کے اندر تھے، آپ باقاعدہ وہ بھی تھے، آپ جو اپنا اوقاف کے اندر باقاعدہ خطیب بھی تھے، لیکن قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے متعلق دیکھیں کہ حق گوئی کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی کمپرومائز نہیں، اپنی نوکری کو چھوڑ دیا صرف حق گوئی کی خاطر۔ ایسے لوگ بہت علماء کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بہت کم جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کی انسان کو قدر بھی کرنی چاہیے کہ جنہوں نے دنیا نہیں، فقط صرف اور صرف دین مبین کو ترجیح دی ہوتی ہے۔
ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے، اب سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر مبارک پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ایسے علماء اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔